بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 80 میں ایک بہت اہم المیہ کی طرف اشارہ ہے، جو ہمارا آج کل کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ اگر آپ کسی کو جہنم سے یا آخرت سے یا برے انجام سے ڈرائیں تو آگے سے جواب ملتا ہے کہ حدیث کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر کلمہ گو جو ہے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ تو ہم نے کلمہ تو پڑھا ہے تو ہم جنت میں جائیں گے، تھوڑا سا ٹائم ہم جہنم میں گزار لیں گے، پھر ہم جنت میں جائیں گے۔ تو یہاں آیہ نمبر 80 میں سورہ بقرہ کے اللہ فرماتا ہے کہ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، وہ کہتے ہیں ہم کو ہرگز آگ نہیں لگے گی مگر چند روز گنے چنے۔ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے یہاں سے کوئی وعدہ لے کے آئے ہو کہ اللہ اس وعدے کا ہرگز خلاف نہیں کرے گا، یا پھر تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کرتے ہو جو تمہیں معلوم ہی نہیں۔ ہم دنیا میں ایک سیکنڈ آگ برداشت نہیں کر سکتے، اور جلا ہوا جو ہے دنیا کے اکارڈنگ جو پین سکیل ہے نا، درد کا سکیل میڈیکل کے اکارڈنگ، اس میں سب سے زیادہ درد جو ہے وہ جلنے کا ہے۔ ہم دنیا میں بحیثیت انسان دنیا کی آگ جو 70 گنا ٹھنڈی ہو چکی ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے، تو کیا ہم میں اتنی سخت ہے کہ ہم جہنم کی آگ کو برداشت کر سکیں کئی سالوں تک اپنا گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد ہم جنت میں جائیں گے؟ تو کیا وہ کئی سال بھگتنے کی بھی ہم میں طاقت ہے؟ اس کے بعد اللہ جو ہے وہ بنی اسرائیل سے کیے گئے ایک وعدے کا ذکر کر رہا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کریں گے، اور اپنے رشتہ داروں سے اور یتیموں سے اور محتاجوں سے، اور وہ اچھی بات کہیں گے اور نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیتے رہیں گے۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ، پھر تھوڑے سے لوگ رہ گئے، باقی سارے کے سارے جو ہیں وہ منہ پھیر گئے اللہ کی طرف سے یا اللہ کے احکامات کی طرف سے، وَأَنتُم مُعْرِضُونَ، اور تم پھرنے ہی والے ہو۔ یعنی کہ اس وعدے کا یہاں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بنی اسرائیل سے بھی یہی وعدے لیے گئے جو امت محمدیہ سے لیے گئے ہیں۔ اس وعدے کی جو سب سے مین بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان، کہ اللہ ایک ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ جو موسٹ امپورٹنٹ چیز جو ذکر کی گئی ہے وہ اپنے ماں باپ سے نیک سلوک ہے۔ ہمارے مذہب میں آپ کے ماں باپ چاہے کافر ہوں، چاہے وہ گناہ گار ہوں، چاہے وہ مجرم ہوں، ان کو اف کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو اپنے ماں باپ سے ہر حال میں نیک سلوک کرنا ہے۔ ہاں، اگر وہ کسی غلط کام کرنے کا حکم دیں جو شریعت کے خلاف ہے تو آپ جو ہے وہ اس کو اوائڈ کریں گے، اس میں ان کی فرما برداری نہیں کریں گے، باقی ہر طرح سے ان کی فرما بردار اور اطاعت گزار رہیں گے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جس کو درجہ ملا ہے وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، اور ہمارے ہاں سب سے بڑی بیماری یہی ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے قطع رحمی کرتے ہیں، ان کے بارے میں ان کی برائیاں کرتے ہیں۔ سوسائٹی میں رشتہ داروں کی اتنی میمز بن چکی ہیں، ان کے اتنا مذاق اڑاتے ہیں، اور اس کے بعد یتیموں کا حق، چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یتیموں کا حق رکھا ہے، اور ہمارے ہاں تو یتیموں کے ساتھ سب سے برا سلوک کیا جاتا ہے۔ باپ کا سایہ گیا تو انسان اتنا معاشرے میں ٹھوکریں کھاتا ہے کہ اس کا کوئی والی وارث ہی نہیں رہتا۔ پھر محتاجوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد جو نیکسٹ جو بات ہے وہ خوش اخلاقی ہے۔ صرف فعلی عمل ضروری نہیں ہے، آپ نے حقوق اللہ پورے کر دیے، آپ نے حقوق العباد پورے کر دیے، آپ ہر طرح سے پرفیکٹ ہیں، لیکن آپ کی زبان جو ہے وہ اتنی روڈ ہے، آپ اتنے بدتمیز ہیں، آپ کو ایتھکس نہیں ہے، آپ کو ایٹیکیٹس نہیں ہے بات کرنے کے۔ جب بھی بات کرتے ہیں تو کوئی گالی بکتے ہیں، جب بھی بات کرتے ہیں تو اتنے غصے میں کرتے ہیں، اگلے بندے کو اتنا جھڑک دیتے ہیں کہ اس کے احساسات کا خیال بھی نہیں رکھتے۔ تو فعلی عمل کے ساتھ قولی عمل کی یہاں پہ ترغیب آئی ہے۔ پھر نماز قائم کرنے کا اور زکوٰۃ دینے کا حکم ہے۔ پھر اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ بہت کم لوگ اس پہ عمل کریں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اچھی گفتگو جو ہے الکلمۃ الطیبہ صدقہ، اچھی بات کرنا جو ہے وہ صدقہ ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ایسے ہیں جو ہماری بخشش کا سبب بنیں گے، ان سے ہماری بخشش ہمارے لیے واجب ہو جائے گی۔